شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی ہے۔ نہیں کیا ہے اب تک سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے اور کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا دوستو۔ آج کی کہانی ہم سے پنجاب کے اندرونی علاقے سے رحیم صاحب شیئر کر رہے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کہانی کس قدر تاریخی مقامات پر جن کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے ان کی زندگی کو نگل گئی۔ یہ قلعہ جو دور سے محض پتھروں کا ڈھیر لگتا تھا، قریب سے دیکھا تو سانس رک گئی۔ میرے ساتھ 5 اور لوگ تھے، سب کے سب تاریخ کے طالب علم اور پرانے مقامات کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن اس قلعے کے بارے میں گاؤں والوں نے جو کچھ کہا تھا وہ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ یہ دروازہ نہیں، جہنم کا راستہ ہے۔ بوڑھے رحیم بابا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ جب انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی، وہ اندر گیا وہ زندہ لاش بن گیا۔ یہ قلعہ نہیں، خون پینے والے جنات کا جہنم ہے۔ ہم نے سوچا یہ محض لوگ کہانیاں بناتے ہیں، قلعے میں آخر ایسا کیا ہی ہوگا، یہ سب غلط ہے۔ ہمیں کیونکہ شوق تھا بہت ہی زیادہ تاریخی مقامات دیکھنے کا، تو ہم سب ڈٹ گئے۔ قلعے کا دروازہ خود بخود کھل گیا جب ہم قلعے کے آگے پہنچے۔ یہ پرانی طرز کی بہت ہی پرانے طرز کا قلعہ تھا۔ جیسے ہمارا انتظار ہو اسی طریقے سے ہمارے آگے کا دروازہ کھلا۔ اندر قدم رکھتے ہی ہوا کا رخ بدل گیا۔ وہ ٹھنڈک نہیں تھی، وہ موت کی سی سردی تھی۔ دیواروں پر کوئی نقش و نگار نہیں تھے، صرف گہرے سرخ دھبے تھے جو تازہ لگنے لگے تھے۔ پہلے ہال میں داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر سب رک گئے۔ فرش پر لاشیں پڑی تھیں، لیکن یہ لاشیں نہیں تھیں، یہ کچھ اور تھا۔ ہڈیاں اور خشک چمڑا، لیکن ان کی آنکھیں ابھی بھی حرکت کر رہی تھیں۔ ساجد نے کانپتی آواز میں کہا کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 2 لاشیں ایک دوسرے کے گلے پر جھکی تھیں، دانت گڑے ہوئے، ہاتھ ایک دوسرے کو پھاڑے ہوئے۔ یہ جنگ ختم ہو چکی مگر مرنے والے آج بھی لڑ رہے ہیں۔ سب سے بڑے ہال میں ایک تخت تھا اور تخت پر بیٹھا وہ تھا جسے ہم نے سوچا کہ انسان ہوگا۔ دور سے اس کا چہرہ عام آدمی جیسا دکھائی دیتا تھا، داڑھی، آنکھیں، ہونٹ۔ جب وہ کھڑا ہوا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ انسانی چہرہ تھا، لیکن جنات کی روح ہے یہ۔ یہی اس قلعے کی اصل بدولت تھی، یہی دربار کا اصل چہرہ تھا۔ وہ بولا انسانوں کی طرح اردو میں صاف لفظوں میں، آخرکار تم آ ہی گئے، کتنے عرصے بعد تازہ خوراک آئی ہے۔ اس کی موجودگی جہنم جیسی تھی۔ ہوا بھاری ہو گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا، اور اس کے پیچھے دیوار سے سینکڑوں چہرے جھانک رہے تھے، سب انسانی شکل میں۔ سب کی آنکھوں میں ایک بھوک تھی۔ پھر وہ سب باہر آئے۔ قلعے کے اندر انسان نہیں تھے، سب جنات تھے۔ وہ جو دیواروں میں چھپے تھے، وہ جو تخت کے نیچے تھے، وہ جو چھت سے لٹکے تھے، ان کے دانت تیز تھے، ناخن خنجروں جیسے۔ یہ دربار نہیں تھا، وہ راجا نما مخلوق نے کہا کہکا لگاتے ہوئے۔ یہ جنات کی بھوک تھی اور انسان ان کی خوراک تھے۔ دیواروں پر وہ سرخ نشانات، وہ نقش و نگار نہیں تھے، وہ خون تھا، پرانا خون، نیا خون، سینکڑوں سالوں کا خون۔ یہ لوگ خون پی کر زندہ رہتے تھے، اور جو کوئی یہاں آتا تھا وہ کبھی واپس نہیں جاتا تھا۔ ہم بھاگے دروازے کی طرف، باہر کی روشنی کی طرف، لیکن راستے میں وہ لاشیں، وہ زندہ مردے، انہوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ یہ جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن مرنے والے آج بھی لڑ رہے تھے۔ امیر کو سب سے پہلا پکڑا گیا۔ وہ چیخا چلایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، انہوں نے اسے گھیر لیا، ہمارا دوست امیر۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے یہ مخلوقات خون پیتی تھی۔ سارا اور احسان دائیں طرف کے راستے بھاگے، لیکن دیواریں بند ہو گئیں۔ یہ قلعہ زندہ تھا، یہ ایک جال تھا اور ہم مکھیاں تھے۔ تخت والے نے مجھے اور ساجد کو اپنے پاس بلایا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا، قریب سے دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی جن نہیں تھا، یہ کبھی انسان تھا۔ تم سوچ رہے ہو کہ میں کیا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ میں وہ ہوں جو تم بن جاؤ گے۔ کبھی میں بھی تاریخ کے طالب علم تھا، کبھی میں بھی یہاں کی سچائی جاننے آیا تھا۔ یہ قلعہ 300 سال پہلے بنا تھا، کہتے ہیں کہ جنات نے فتح کر لیا تھا یہ جگہ، اور یہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوئی۔ جو مرتا ہے وہ یہاں زندہ رہتا ہے، نہ انسان نہ جن، بس ایک بھوکی روح۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور چہرے پر پھیرا، اور چہرہ ہٹ گیا جیسے نقاب ہو۔ نیچے کچھ نہیں تھا، نہ ہڈی نہ گوشت، صرف اندھیرا اور آگ۔ ساجد نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بھاگتے ہیں۔ ہم دوڑے دیواروں کے ساتھ، ان مخلوقات سے بچتے ہوئے۔ سب ختم ہو گیا تھا قلعے میں، صرف جنات، اور ہر طرف خون تھا، کوئی راستہ نہیں، کوئی امید نہیں۔ پھر ہمیں ایک چھوٹی سی کھڑکی نظر آئی، باہر چاندنی آ رہی تھی۔ ہم نے پتھر سے توڑا، خون نکلا آنکھوں سے، لیکن کھڑکی ٹوٹی۔ ایک پتھر میری آنکھوں کے اندر چبھا،
آنکھوں سے خون کا دھارا نکلنے لگا، لیکن بس بھاگنے کی جلدی تھی۔ ہاتھ تروتر خون سے بھیگ گئے تھے۔ ساجد باہر کود گیا۔ میں جب کودنے لگا تو کسی نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ وہ راجا نما مخلوق تھی۔ تم نہیں جا سکتے، اس نے کہا۔ کوئی نہیں جاتا۔ میں نے لات ماری اپنی پوری طاقت سے، وہ پیچھے ہٹا اور میں باہر گر گیا۔ ہم بھاگے پورا دن پوری رات، گاؤں پہنچے تو رحیم بابا نے ہمیں دیکھا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم بچ گئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہم بچے نہیں تھے۔ نہیں۔ اگلی رات ساجد کو بھوک لگی، لیکن یہاں بھوک نہیں تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو ناخن لمبے ہو رہے تھے اور میرے اندر بھی کچھ بدل رہا تھا۔ آئینے میں جب دیکھا تو میرا چہرہ تھا، لیکن آنکھوں میں وہی بھوک تھی۔ انسانی چہرہ، جنات کی روح، یہ اسی قلعے کی اصل بد دعا تھی۔ جو اندر گیا وہ زندہ لاش بن گیا، اور اب ہم بھی ویسے ہی تھے۔ اس سے پہلے کہ میں پورا کا پورا بدل جاتا، میں نے رحیم بابا کے پاس جا کر اپنی تمام چیزوں کو کہہ ڈالا، اور انہوں نے روتے ہوئے مجھے سینے سے لگانا چاہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ مجھ سے دور ہٹ جائیے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ کب میں آپ پر حملہ کر دوں۔ ہم دونوں جو وہاں سے بھاگے تھے، دوبارہ سے اسی قلعے کی طرف راستے پہ چل پڑے، کیونکہ ہم سمجھ گئے تھے کہ اب ہم وہیں کے باسی ہیں۔ اگر ہمیں دوسروں کی جانیں بچانی ہیں تو ہم دونوں واپس وہاں لوٹے، لیکن یہ ساری سچائی ہم نے رحیم بابا کو بتائی۔ یہ دروازہ جہنم کا راستہ تھا اور ہم اندر جا چکے تھے۔ اب ہم واپس جانے والے تھے، لیکن نئی شکاری کے طور پر، کیونکہ یہ جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر مرنے والے آج بھی لڑ رہے تھے، اور اب ہم بھی انہی میں شامل تھے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ وہ قلعہ آج بھی پنجاب کے اندرون پنجاب کے علاقے میں انڈر گراؤنڈ بیسمنٹ میں گڑا ہے، آج بھی انتظار میں ہے، اور جو بھی وہاں جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک سچی داستان تھی جو ہم سے رحیم بابا نے شیئر کی، جو کہ پنجاب کے اندرونی قلعے کے کافی زیادہ سال گارڈ رہے، اور انڈر انہی کے گارڈین کافی زیادہ وزٹ ہوتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اس قلعے انہوں نے کی کہا کہ اس جگہ پر کوئی بھی آ نہیں سکتا، یہ جگہ اور بسنے ان کے والی نہیں بہت ہے، ہی پیارے بھتیجے نہ بسے گی اور نہ بسنے دے گی۔ آج تک یہ ویران مکان ویران ہی پڑا ہے۔ اور انہوں نے یہ تھی کس طرح ارسلان سے صاحب کی کہانی، انہی کی ان کے اندر زبانی۔ اتنی آخر تک انسانیت تھی دیکھنے کہ کا انہوں بہت نے بہت ان شکریہ۔ پر حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ وہاں سے چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم وہیں کے باسی ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ آئندہ کبھی بھی کسی کو بھی اس قلعے کے قریب نہیں آنے دیں، کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو ہار دیا۔ ہم رو رہے تھے خوب۔ وہ بتاتے ہیں رحیم صاحب کہ بہت زیادہ روتے ہوئے وہ دونوں ساجد اور احسان کس طرح سے مجھ سے دور چلے گئے۔ نہ جانے وہ آج بھی زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ شاہی قلعہ جسے جنات نے فتح کیا آج بھی ہے۔ آج بھی جب شبان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے رگ میں سرسری سی دوڑ گئی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ شبان ہی کے دن تھے جب مجھ سے میرے دونوں بھتیجے بچھڑ گئے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا تھا، لیکن یہ شاہی قلعہ کس طرح سے انہیں نگل جائے گا مجھے نہیں معلوم تھا۔ آج بھی لوگ اس قلعے کے بارے میں پوچھتے ہوئے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کون سا قلعہ؟ زلزلہ آیا تھا اور یہ قلعہ دب گیا، جبکہ آج بھی یہ قلعہ موجود ہے۔ میں آپ سے پورا ایڈریس تو نہیں بتاؤں گا، لیکن میں نے آپ سے یہ کہانی ضرور شیئر کی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کچھ کہانیاں اتنی گندی حقیقت ہوتی ہیں کہ انسان کی روح تک گدگدا دی جاتی ہے۔ کہانی کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کیجیے گا۔